بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ملت حنفی یعنی اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گمراہی کے اندر مبتلا کیا۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے کئی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوا۔ ان میں سے ایک تھا مغیرہ بن سعید عجلی، جو نہ صرف نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا بلکہ غالی فرقوں میں شامل ہو کر دین میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بھی بنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے عقائد، سازشوں اور انجام پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مغیرہ بن سعید عجلی فرقہ مغیریہ کا بانی ہے، جو کہ غالی روافظ کا ایک گروہ تھا۔ یہ شخص خالد بن عبداللہ قسری والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام اور غالی قسم کا رافضی تھا۔ مغیرہ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد پہلے امامت کا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ مغیرہ کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور لشکروں کو شکست دے سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عاد و سمود اور ان کے درمیانی عہد کے آدمیوں کو زندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ یہ شخص قبروں پر جا کر بعض ساحرانہ یعنی جادو کے کلمات پڑھتا تھا تو ٹڈیوں کی وجہ کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ محمد بن عبد الرحمن ابو لیلہ کا بیان ہے کہ بصرہ کے ایک صاحب طلب علم کے لیے ہمارے یہاں آ کر ٹھہرے۔ ایک دن میں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ 2 درہم لے جا اور اس کی مچھلی خرید کر لے آ۔ یہ حکم دے کر میں اور بصری طالب علم مغیرہ بن سعید کے پاس چلے گئے۔ مغیرہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہنے لگا اگر چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام محمد کیوں رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے اپنی خادمہ کو 2 درہموں کی مچھلی خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے۔ غرض یہ کہ مغیرہ کو سحر یعنی جادو میں کامل دستگاہ یعنی مہارت حاصل تھی اور اس نے طلسمات دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ یہ واقعہ تاریخ طبری سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مغیرہ کہتا تھا کہ معبود حقیقی کا نور کا ایک پیکر انسانی صورت پر وہ ہے۔ اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے اعضاء حروف تہجی کی صورت پر ہیں۔ الف اس کے دونوں قدموں کی مانند ہے، عین اس کے دونوں آنکھوں کے مشابہ ہے۔ کہتا تھا کہ اللہ کے سر پر نور کا تاج رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آفرینش کا قصد کیا تو اپنے اسم اعظم سے متکلم ہوئے۔ اچانک اس اسم نے پرواز کی اور تاج کی شکل اختیار کر کے اس کے فرق مبارک پر آ گیا۔ چنانچہ کہتا تھا کہ آیت سبح اسم ربک الاعلی میں اسم اعلیٰ سے یہی تاج مراد ہے، اور کہتا تھا کہ جب رب العزت نے کائنات عالم کو پیدا کرنا چاہا تو انسانوں کے اعمال کو اپنی انگلیوں سے لکھا۔ جب رب الارباب نے اپنے بندوں کے ذنوب اور معاصی یعنی گناہوں پر غضبناک ہوا تو اس کا جسم عرق آلود ہو گیا، جس سے 2 دریا بہہ نکلے، ایک میٹھا اور ایک نمکین۔ پھر خدائے قدوس نے دریائے شیرین یعنی میٹھے کی طرف نظر کی تو اس کی شکل و صورت دریا میں منعکس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پرت و جمال کا کچھ حصہ لے کر اس سے سورج اور چاند وغیرہ بنائے اور باقی مادہ عکس کو فنا کر دیا تاکہ اس کا کوئی شریک باقی نہ رہے۔ پھر میٹھے دریا سے شیعہ پیدا کیے اور دریائے تلخ سے کفار یعنی غیر شیعہ لوگوں کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ کتاب الخطط مقریزی سے ہم نے آپ کے سامنے اس کے یہ عقائد اور افعال بیان کیے ہیں۔ پھر اس نے اپنی امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا۔ یہ امانت کیا تھی؟ اس بات کا عاد تھا کہ وہ سب علی کی خلافت میں مزاحم نہ ہوں گے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ اس بار امانت کو اٹھا کر علی کو اس سے روک دیں، اور عمر نے اس شرط پر معاونت کا وعدہ کیا کہ وہ اپنے بعد انہیں خلیفہ بنائیں گے۔ ابوبکر نے اس امانت کو اٹھا لیا اور ان دونوں نے غلبہ پا کر علی کو اس سے روک دیا۔ یہ شخص تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی باستثناء ان حضرات کے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اختیار کی، معاذ اللہ نقل کفر نباشد تکفیر کیا کرتا تھا۔ الفرق بین الفرق
کتاب سے ہم نے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی۔ مغیرہ جھوٹی پیشن گوئیوں میں بھی بڑا ماہر تھا، اور اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العالمین جھوٹے مدعیان نبوت کو ان کی اپنی جھوٹی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن سعید کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد امامت جناب محمد بن عبداللہ بن حسن مثنی ابن امام حسن مجتبی بن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منتقل ہو گئی، جو کہ نفس زکیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اس شخص کا استدلال اس حدیث سے تھا جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کا اور ان کے والد کا نام میرے اور میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ محمد بن عبداللہ حسنی ہیں جنہوں نے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے عہد خلافت میں خروج کر کے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے ان کے مقابلے میں عیسیٰ بن موسیٰ کی زیر قیادت مدینہ منورہ فوج بھیجی تھی، اور جناب نفس زکیہ اس مارکہ میں شہادت پی کر دار خلد کی طرف چلے گئے۔ یہ 145 ہجری کا واقعہ ہے، لیکن مغیرہ اس سے 26 سال پہلے خلیفہ ہشام بن عبد الملک اموی کے عہد خلافت میں الف تیغ بن چکا تھا۔ جناب نفس زکیہ کے سانحہ قتل کے بعد مغیرہ کے پیروکاروں کی ایک بڑی جماعت اس پر لعنت کرنے لگی کہ اس نے محمد بن عبداللہ المعروف بہ نفس زکیہ کو مہدی آخر الزمان قرار دے کر اور یہ کہ جھوٹ بولا تھا کہ یہی روئے زمین کے مالک ہوں گے، حالانکہ نفس زکیہ سپاہ منصور کے ہاتھ سے قتل ہو گئے اور نہ صرف روئے زمین کے بلکہ اس کے 20ویں حصے کے بھی مالک نہ بن سکے۔ البتہ ایک گروہ بدستور اپنی خوش اعتقادی پر ثابت قدم رہا۔ چنانچہ مؤخر ذکر جماعت اپنے دل کو بہلانے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت محمد بن عبداللہ نفس زکیہ قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ کوہ حرا میں جا کر مستور ہو گئے ہیں، یعنی پوشیدہ ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، اور جب انہیں حکم ہوگا تو ظاہر ہو کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے اور مخالف فوجوں پر اور لشکروں پر فتح پا کر روئے زمین پر اپنا عمل دخل قائم کر لیں گے۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ شخص کون تھا جسے خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر نے شہید کر دیا، تو اس کا یہ مضحکہ خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا کہ جس نے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ رحمہ اللہ کی شکل و صورت اختیار کر لی تھی۔ غرض یہ کہ روافظ کی آخری یہ والی جماعت اس بنا پر محمدیہ کے نام سے موسوم ہوئی کہ یہ لوگ محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی آمد کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں مغیرہ کے انجام کی طرف۔ جب خالد بن عبداللہ قسری کو، جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا امیر تھا، معلوم ہوا کہ مغیرہ مدعی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شناعتیں جاری کر رکھی ہیں، تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ اس کے 6 مرید بھی پکڑے گئے۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں نبوت کا دعویٰ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر اس کے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کو نبی یقین کرتے ہو؟ انہوں نے بھی اس کا اقرار کر لیا۔ خالد نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ بڑی سے بڑی سزا دینی چاہی جو اس کے خیال میں ہو سکتی تھی۔ اس نے سرکنوں کے گٹھے منگوا کر خالد نے مغیرہ کو حکم دیا کہ ایک گٹھے کو اٹھا لے۔ مغیرہ اس بات سے رکا اور کچھ ہچکچا گیا۔ خالد نے حکم دیا کہ مارو، چنانچہ اس کے سر پر کوڑے پڑنے لگے۔ مغیرہ نے گھبرا کر گٹھا اپنی آغوش میں اٹھا لیا، اسے اس گٹھے سے باندھ دیا گیا۔ اب اس پر اور گٹھے پر روغن نفذ یعنی ایک تیل ہے وہ ڈال کر آگ لگا دی گئی اور مغیرہ تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ واقعہ تاریخ طبری سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے انقطاع نبوت کے بعد کسی کا ادعائے نبوت کوئی ایسا معمولی سا جرم نہیں جس کی سزا قتل سے کم تجویز کی جا سکے، لیکن مغیرہ کے قتل کا جو طریقہ خالد نے اختیار کیا وہ کسی بھی طرح سے پسندیدہ نہیں تھا، اور قتل کے لیے اور موزوں طریقے بھی موجود تھے جو اختیار کیے جا سکتے تھے۔ کسی کو آگ میں زندہ جلا دینا ایک وحشیانہ فعل ہے جو کہ جاہلیت کے عہد کی یادگار ہے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے اس کی ممانعت فرما دی کہ کسی کو عذاب اللہ کے ساتھ معذب نہ کرو۔ عذاب اللہ یہ ہے کہ احراق فی النار کا عذاب۔ خداوند عالم کے سوا کسی کو اس کا استحقاق نہیں کہ کسی روح کو آگ میں جلا کر عذاب دے۔ اب ہم آپ کے سامنے
مغیرہ بن سعید کے معاصر یعنی اس کے ہم عصر بیان بن سمعان تمیمی کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو بیان کریں گے۔ بیان کا ذکر مغیرہ کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اور دونوں نے ہی غالی عقائد اور شرکیہ عقائد کو اسلام میں داخل کرنے کی اور جھوٹی نبوت کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کے اتفاق کو انتشار میں بدلنے کی پوری کوشش کی۔ بیان بن سمعان تمیمی مغیرہ بن سعید عجلی کا معاصر تھا اور فرقہ بیانیہ جو کہ غالی روافظ کی ایک شاخ ہے اسی بیان کا پیرو ہے۔ بیان نبوت کا مدعی تھا اور کہا کرتا تھا کہ میں اسم اعظم کے ذریعے سے زہرہ کو بلا لیتا ہوں۔ ہزارہ لوگ حسن ظن کے سنہری جال میں پھنس کر اس کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ بیان حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کی تکذیب کرتا تھا۔ اس نے حضرت امام محمد باقر جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت دی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن عفیف کے ہاتھ امام کے پاس بھیجا لکھا تھا کہ اسلم تسلم وترتقی من سلم فإنک لا تدری حیث یجعل اللہ النبوہ، تم میری نبوت پر ایمان لاؤ تو سلامت رہو گے اور ترقی پاؤ گے، تم نہیں جانتے کہ خدا کسی کو نبی بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ یہ خط پڑھ کر بہت ہی غصہ ہوئے اور قاصد سے فرمایا کہ اس خط کو لے جاؤ۔ وہ بے تامل نکل گیا اور اچانک تڑپ کر اس نے جان دے دی۔ اس کے بعد امام نے بیان کے حق میں بددعا کر دی۔ چنانچہ چند ہی روز بعد خالد خسری کے ہاتھوں قتل ہو کر لقمہ اجل بن گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے بیان پر لعنت کی تھی۔ یہ ساری تفصیلات منہاج السنہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بیان بن سمعان تمیمی کے عقائد اور نظریات کی طرف۔ اگر ہم اس کو ایک مختصر خلاصے کے طور پر پہلے پڑھیں تو بیان بن سمعان کے عقائد اور نظریات بہت ہی خطرناک تھے۔ چنانچہ اس کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں ظاہر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدائی اوصاف کا حامل قرار دینا، اسی طرح تناسخ یعنی روح کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونے کا عقیدہ، اسی طرح جنت اور جہنم کا انکار، اور اسی طرح یہ دعویٰ کہ اسے وحی براہ راست ملتی ہے، یہ تمام عقائد نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے بلکہ ان میں واضح کفر اور گمراہی بھی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ بیان ہندوؤں کی طرح تناسخ اور رجعت اور حلول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے جسم میں خدائے رب العالمین کی روح حلول کر گئی ہے، اور اس کے متابعین اس کو اسی طرح خدا کا اوتار یقین کرتے تھے جس طرح ہندو رام چندر جی اور کرشن جی کو خدائے برتر کا اوتار گمان کرتے ہیں۔ بیان اپنے اس دعویٰ کی اس بات میں کہ ذات خداوندی ہر چیز میں حلول کرتی ہے قرآن کریم کی متعدد آیتیں پیش کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ آیات قرآنی سے اس قسم کا استدلال ایسا ہی انوکھا اور عجیب و غریب ہوگا جس طرح کہ آج کل کے گمراہ لوگ بعض قرآنی آیات سے اپنا عقیدہ اور نبوت کا جاری ہونا مضحکہ خیز طور پر ثابت کرتے ہیں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ مجھے قرآن کا صحیح بیان سمجھایا گیا ہے اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و مفہوم نہیں جو عوام سمجھتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کو بیان کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عوام سے اس کی مراد علماء امت کی جماعت تھی، ورنہ عامت الناس تو قرآن پاک کا مطلب اور مفہوم اور اس کے حقائق و معارف سمجھنے سے قطعاً قاصر ہیں۔ اور یہ کچھ بیان پر موقوف نہیں بلکہ ہر جھوٹا مدعی ازراہ خود غرضی ہمیشہ حاملین شریعت ہی کو خطا کار بتایا کرتا ہے اور خود باوجود مجسمہ جہل ہونے کے مسیب بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس فریب کاری کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انتہا درجہ کا جاہل کندہ نہ تراش یہ کہنے لگے کہ دنیا بھر کے نامی گرامی ڈاکٹر اور حکیم خواص ادویہ اور تشخیص امراض سے نابلد ہیں، البتہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو علم طب کامل طور پر حاصل ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، موجودہ قریبی زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی ہی کو دیکھ لیجیے۔ علماء تو درکنار، اس شخص نے تو خود حامل وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو معاذ اللہ خطا کار بتلا دیا اور یہاں تک لکھ مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسیح ابن مریم علیہ السلام اور دجال اور یاجوج ماجوج اور دابت الارض کی حقیقت منکشف نہ ہو سکی۔ چنانچہ یہ باتیں اس نے اپنے خزائن یعنی روحانی خزائن کے اندر لکھی ہیں۔ اسی طرح فرقہ بیانیہ کا خیال ہے کہ امامت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کو تفویض ہوئی، پھر ابو ہاشم سے ایک وصیت کی بنا پر بیان بن سمعان کی طرف منتقل ہو گئی۔ بیانیہ لوگ اپنے
مقتدا کے حقیقی منصب اور مقام کے متعلق مختلف البیان عقائد رکھتے ہیں۔ بعض تو اس کو نبی مانتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ بیان نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ منسوخ کر دیا، اور بعض اسے معبود برحق خیال کرتے ہیں۔ بیان نے ان سے کہا تھا کہ خدا کی روح انبیاء اور ائمہ کے اجساد میں منتقل ہوتی ہوتی ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ میں پہنچ گئی، وہاں سے میری طرف منتقل ہو گئی، یعنی حلولی مذہب کے بموجب خود ربوبیت کا مدعی تھا۔ اس کے پیرو کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت بیان ہی کی شان میں وارد ہوئی ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان اور متقین کے لیے ہدایت اور موعظت ہے۔ چنانچہ خود بیان نے بھی کہا کہ انا البیان وانا الہدی والموعظہ، یعنی میں ہی بیان ہوں اور میں ہی ہدایت پر ہوں اور میں ہی موعظت پر ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان بن سمعان کا کیا عقیدہ تھا؟ بیان کا دعویٰ تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اسم اعظم کے ذریعے سے لشکروں کو شکست دے سکتا ہوں، اور زہرہ سیارے کو بلاتا ہوں اور وہ میرے پکارنے پر جواب دیتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ معبود ازلی ایک نوری شخص ہے کہ چہرے کے سوا جس کا تمام بدن فنا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ان دو آیتوں کو اپنے بیان کی تائید میں پیش کرتا تھا، کل شیء ھالک الا وجھہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، مگر ان کا یہ باطل گمان تھا، کیونکہ وجہ اللہ کے معنی ذات خداوندی ہے، اور اگر بفرض محال خدائے برتر کے دوسرے اعضائے جسم کو فنا پذیر مان لیا جائے تو چہرہ کے فانی اور زوال پذیر ہونے میں بھی کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی۔ بیان حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدائی کا یقین رکھتا تھا اور اتحاد کا قائل تھا، یعنی کہتا تھا کہ خالق کے ارض و سما یعنی اللہ کا ایک جزء علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک میں حلول کر کے ان سے متحد ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے اندر وہی قوت الہی تھی جس کی بدولت انہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ جزو الہی جناب محمد بن حنفیہ کی ذات میں پیوست ہو گیا۔ ان کے بعد ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کے جسم میں جلوگر ہوا۔ جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ بیان بن سمعان یعنی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا۔ بیان یہ بھی کہا کرتا تھا کہ آسمان اور زمین کے معبود الگ الگ ہیں۔ ہشام بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ بیان آیت وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ کی یہ تعویل کرتا ہے کہ آسمان کا الہ اور ہے اور زمین کا اور آسمان کا الہ زمین کے معبود سے افضل ہے، تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا معبود ایک ہی خدائے واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بیان دجال کذاب ہے۔ اور کتاب منہج المقال میں لکھا ہے کہ امام ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ارشاد خداوندی هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، کیا میں بتلا دوں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ہر دروغ و بد کردار پر۔ اس سے مراد 7 آدمی ہیں، مغیرہ بن سعید عجلی، بیان بن سمعان تمیمی، اور اسی قسم کے 5 اور آدمیوں کے نام بیان فرمائے۔ علامہ عبد القاہر بغدادی الفرق بین الفرق میں لکھتے ہیں کہ فرقہ بیانیہ ملت اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ لوگ بیان کو معبود یقین کرتے ہیں، اور اس گروہ کے جو افراد بیان کو نبی سمجھتے ہیں وہ بھی اس شخص کی مانند ہیں جو مسیلمہ کذاب کو نبی گمان کرتا ہے، اور یہ دونوں فریق اسلامی فرقوں سے خارج ہیں۔ اسی پر مرزائیوں وغیرہ کو بھی قیاس کر لینا چاہیے، یا ہر اس آدمی کو جو کہ ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی آدمی کو نبی مانتا ہو۔ آپ نے مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان کے تفصیلی حالات سماعت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں مرتے دم تک اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔